السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فرمائے کہ ہم رسول کرام کی خبریں آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور آپ کے پاس یہ حق آ چکا ہے جس میں نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی مومنوں کے لیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو یہ دو آیات اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، اور ان قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو یہ صرف قرآن کریم میں ویسے ہی بیان نہیں کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے۔ جیسے اسی آیت میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تھا کہ آپ کس سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے تھے، رسول کرام آئے تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو نصیحت کی تھی، تعلیمات دی تھیں، اللہ کا دین پہنچایا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو نہیں مانا اور کفر پہ قائم رہے، شرک پہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ وہ قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، کچھ نہیں بچا ان کا۔ یہ ہے عبرت کی بات، یہ ہے اصل و نصیحت، یہ ہے ہمیں اسے سمجھنے کی بات کہ ہم سمجھیں کہ یہ قومیں کیوں ہلاک ہوئی تھیں۔ اور اسی لیے ہم سے بھی یہی کہا گیا کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تاکہ تم سمجھو اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے، دو طرح کا عذاب ہے۔ ایک تو وہ عذاب ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بالکل ہی نیست و نابود کر ڈالا۔ اس میں سے اگر کوئی بچا تو وہ انبیاء کرام بچے تھے، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے افراد تھے وہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پڑھ لیجئے قرآن کریم میں قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سیلاب آیا اور سب کو اس نے ڈبو دیا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنوں کو۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی نیست و نابود کر ڈالا سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی واقعات پڑھ لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجئے۔ تو یہی وہ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان قوموں کو جن کو عذاب بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، کوئی نہیں بچتا اس میں۔ قوم لوط جو دنیا کے بدترین گناہ میں ملوث تھے، اور آج بھی یہ گناہ جو شذوذ جنسی کے طور پہ موجود ہے، اور اس کو بڑے فخر سے اپنے اپنے قوانین میں شامل کیا جا رہا ہے، تو اس کی تباہی بھی آپ سب جانتے ہیں۔ نہیں معلوم تو جائیے، جا کے اردن میں ڈیڈ سی دیکھ لیجئے، وہی جگہ ہے جہاں پہ یہی عذاب آیا تھا۔ وہی ڈیڈ سی، وہی بحر میت جس میں زندگی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔
کوئی نہ اس میں ڈوب سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ تو یہ وہ عذاب کی شکلیں ہیں جو پوری قوم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دوسری قسم وہ عذاب ہے جو کہ قوموں کو ختم نہیں کرتا۔ قوموں پہ صرف عذاب آتا ہے جزوی طور پر، کسی خاص علاقے میں، کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں مہنگائی ہے، کہیں قلت ہے، کہیں کثرت ہے۔ تو یہ تمام وہ شکلیں ہیں جو عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم پر وہ عذاب نہیں آ سکتا کہ پوری قوم تباہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ہم ان پر درود و سلام بھیجیں کم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم پر بھی وہ عذاب آ جائے تو بتائیے پھر ہم میں سے کون بچے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں قبول کیں اور ہم پر وہ عذاب نہیں آتا۔ عذاب آئے گا تو وہ شکلیں آپ کے سامنے ہیں، کبھی کوئی زلزلہ ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں اور کوئی تکلیف ہے، کہیں یہ مہنگائی کا طوفان ہے۔ یہ سب وہ عذاب کی شکلیں ہیں جو لوگوں پر آتی ہیں، دوسروں کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ کوئی ڈر نہیں ہے ان کو، کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور اگلی آیت میں فرمائے کہ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یا کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، لیکن یہ بندے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان پر پھر عذاب بھی آتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کتنی ہی دفعہ منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں یہ چیزیں مت کریں، لیکن آج بھی دیکھ لیجئے کہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ایک بول رہا ہے بندہ، نہیں، کوئی فکر نہیں اس کی، ان کو اپنی صرف سیلفیوں کی فکر ہے کہ سیلفیاں بنا لیں، لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم فیصل مسجد میں گئے تھے۔ تو آئیے یہی دیکھتے ہیں کہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں سزا دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یوں ہی نہیں آ جاتے، بلکہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو پہلا سبب یہی ہے کہ ہم سزاؤں میں فرق کرتے ہیں، با اثر لوگوں کو سزا نہیں ملتی، وہ جو بھی جرائم کر لیں، جس کو چاہیں قتل کر ڈالیں، جس کو چاہیں رون ڈالیں، جس کو چاہے ریپ کر لیں، ان کو سزا نہیں ملتی۔ سزا ملتی ہے تو غریب کو، غریب جو ہے وہ سولی پہ بھی چڑھا دیا جاتا ہے، غریب کو جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس میں اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش کی ہے ذرا غور سے سن لیجئے، ہمارے ان حکمرانوں کے لیے بھی اور عدالتوں کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں ایک عورت، مخزومی عورت جو بنی قریش کی خاندان سے تھی، اس نے چوری کر لی، تو لوگوں نے کہا کہ اب اس کو کس طرح بچایا جائے، جیسے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کس طرح بچ جائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں صرف سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما وہی کام آ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے بہت ہی قریب ہیں، آپ بہت چاہتے ہیں ان کو۔ تو ان سے کہا کہ آپ ذرا سفارش کر دیجئے۔
سفارش کر دیجئے اس عورت کی کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے۔ تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی ہے وہ بات، یہی وہ سنہرے الفاظ ہیں جو ہر عدالت کے چہرے پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کیا تشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود میں تم سفارش کرنے آئے ہو۔ اللہ کی بتائی ہوئی حد ہے، اس کی بتائی ہوئی سزا ہے، اور تم سفارش کر رہے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئی تھیں کہ اگر کوئی با اثر آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جانے دو۔ اور اگر کوئی بیچارہ کمزور غریب جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ اگر چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے، اس کے اوپر حد قائم کی جاتی تھی، اسی لیے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اور پھر آپ نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ہے وہ نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، جہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں کسی قسم کی کوئی اونچی اور کمزور ذات نہیں ہوتی، سب برابر ہوتے ہیں۔ جو جرم کرے گا وہ مجرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب ہم فرق کریں گے کہ جو با اثر لوگ ہیں، اشرافیہ ہے، ان کو تو معاف کر دیں گے، جو بیچارے غریب ہیں ان کو جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ کیا رحمتیں برسیں گی؟ اسی لیے جب ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ جو بھی ہو، چاہے وہ جج کی بیوی ہو اس کو بھی چھوڑ دو، چاہے وہ سندھ کا بااثر پیر ہو اس کو بھی چھوڑ دو، تو یہی اگر عدالتیں یہ نہیں دیکھیں گی تو پھر جو عذاب آئے گا وہ صرف میرے اور آپ پر نہیں آئے گا، پوری قوم پر آئے گا۔ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا جو ہم بھگت رہے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا سبب وہ ہے کہ مال کی محبت، مال کے پیچھے پاگل ہو جانا، دنیا کا کتا بن جانا، اور پھر اللہ کے حقوق بھی ادا نہ کرنا، بندوں کے حقوق بھی ادا نہ کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ فرمایا کہ ظلم سے بچو، ظلم مت کرو، اس لیے کہ یہی ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر آئے گا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے اس ظالم کے سامنے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ واتقوا الشح، اور اس مال کی محبت میں بخل سے بچ جاؤ۔ حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، بخل بھی ہے، کنجوسی بھی ہے، تو بچ جاؤ اس سے، اس لیے کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ اسی مال کی محبت نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ خون ریزی کریں، خون بہائیں، اور جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں ان کو حلال کر ڈالیں۔ پیسے کی محبت، چاہے وہ کہیں سے ملے، حرام سے یا حلال سے، سود سے یا جوئے سے، کرپشن سے یا لوٹ مار سے، جہاں سے بھی ملے بھر لو اپنی جیبیں، بھر لو اپنے بینک کے بیلنس، بھر لو اپنے بینک کے اکاؤنٹ، اس لیے کہ پیسے سے محبت ہے۔ آپس کے تعلقات، آپس کے رشتے ختم ہو گئے، بیٹا بھی باپ کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔
بیٹی ماں پر ظلم توڑ رہی ہے کہ اس نے اس کو حصہ نہیں دیا، کہیں اس کے برعکس ہو رہا ہے، تو یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جنہوں نے اس طرح کی خون ریزی کی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا، کہ خبردار اس بخل سے، کنجوسی سے بچ کے رہنا، تو تم سے پہلے لوگوں کو اسی نے تباہ کیا، اسی بخل نے، کنجوسی نے، پیسے کی محبت نے ان کو ختم کر ڈالا۔ ان کو بخل نے حکم دیا تو انہوں نے بخل کا اختیار کر لیا، ان کو فسق و فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور اختیار کر لیا۔ تو یہی قومیں تباہ ہوتی ہیں اسی طرح کہ جب وہ مال کی محبت میں اور ہر چیز، اور ایک اور اس طرح بھی یہی جو فرمائیں کہ جو اخلاق مذمومہ ہیں، برے اخلاق ہیں، بدترین اخلاق ہیں، ان میں الحرص، لالچ، دوسری بات طمع، اور حل من مزید، اور مل جائے، اور مل جائے۔ ایک پلازا کافی نہیں ہے، 10 پلازے ہونے چاہیے میرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اور بالکل حق اور سچ فرمایا ہے کہ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھری ہوئی ہوں سونے اور چاندی سے، تو اس پہ شکر نہیں کرے گا، کہے گا نہیں تیسری بھی ہونی چاہیے، چوتھی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ لالچ، یہی وہ حرص، طمع، اور چاہیے، اور ہمیں ملنا چاہیے، قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جرم ہے، تیسرا گناہ ہے بدگمانی، ہر ایک سے بدگمانی کرنی ہے کہ وہ لوگ برے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، ہر شخص کے بارے میں برا گمان۔ تو یہی بدگمانی پھر تجسس کی طرف لے جاتی ہے، یہی بدگمانی غیبت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں اس سے منع کیا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کس طرح کے گمان سے بچو، اس لیے کہ یہی گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام دھر دینا، کسی کو بدنام کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ حقوق کو نہ دینا، کہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔ ایک تو اللہ کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں بھی کوتاہی ہی کوتاہی ہے، نہ صحیح طور پہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مارنی ہے، حج اور عمرہ کرنا ہے تو اس کو بھی برباد کر دینا ہے، ریاکاری کے ذریعے سے، دکھاوے کے ذریعے سے، لوگوں میں اشتہار دے کے، لوگوں کو دکھا دکھا کے اپنے اسی کی عبادت کو ریاکاری میں بدلنا ہے۔ تو کیا اللہ کو یہ عبادات چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے کی گئی ہیں، اللہ کے لیے نہیں کی گئی؟ اور اسی طرح جو بندوں کے حقوق ہیں وہ نہیں ادا کیے جاتے، بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا کہ ان کی ہم نے شادی کر دی ہے، بھائی سب کچھ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں بہن کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہ حقوق ادا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے، وہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، من المفلس فیکم، تم میں مفلس کون ہے؟ کس کو مفلس کہتے ہو؟ تو کہا کہ وہی شخص جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ لتا ہے، وہی مفلس ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اس کی نمازیں بھی ہوں گی، اس کے روزے بھی ہوں گے، اس کی زکوٰۃ اور خیرات بھی ہوگی، اس کے حج اور عمرے بھی ہوں گے، اس کے صدقات بھی ہوں گے، بھرا اور خوب لدا پھندا ہے،
یہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن پر اس نے ظلم کیا ہے وہ بھی آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، پاکستان کی کوئی عدالت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عدالت ہے، جہاں پہ ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ اس کے سامنے وہ آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، دوسرا آئے گا کہ اے اللہ اس نے میرا مال لوٹا تھا، تیسرا آئے گا کہ اے اللہ اس نے میری عزت پامال کی تھی۔ تو یہ ہے وہ چیز، تب یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، جہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز بالکل کھل کر سامنے ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ سن لیجئے میرے بھائیو، سن لیجئے۔ تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، لے لو ان کی نیکیاں، دے دو ان کو، ان مظلوموں کو دے دو۔ اس ظالم کی نمازیں بھی گئیں، اس ظالم کے روزے بھی گئے، اس کا حج اور عمرہ بھی گیا، اس کی زکوٰۃ و خیرات بھی گئی، ہر سارے نیک اعمال چلے گئے۔ اس لیے کہ اور کوئی کرنسی نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی کرنسی ہے، وہ اعمال ہے۔ سارے اعمال دے دیے جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ لیکن وہ مظلوم جس نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جس کے حق مارے تھے اس شخص نے، وہ بھی آئیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ یہی ہمارا بھائی ظالم ہے، اس نے ہمارے حق مارے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، اپنے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے اوپر ڈال دو۔ تو اللہ کے حکم سے اس کے سارے دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس ظالم پہ، اس مفلس پہ، اور پھر کہا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اصل کسی کے حقوق کو دبا لینا، حقوق غصب کر لینا، جس کا حق ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو حق نہ دینا۔ اس کی سزا یہ ہے جو اللہ نے بتا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ تو یہ ہے وہ اسباب جو صرف میں نے 2 ہی ذکر کیے ہیں، اور بھی کئی اسباب ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آتی ہے۔ آج جو ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، اور پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم عباد الله، آيات بينات من قرآن الكريم في قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ ينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في الأمم السابقة، وأن يتفكروا في أحوالهم
ويتعظوا بما حل بهم من العقاب والنكال. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، وذكر في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أن سنته في ذلك مضطردة وعادته مستمرة لا تحابي أحداً. وهذا هو أحد أهم الأهداف الأساسية من قصص القرآن الكريم، منها ما قال: ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فابطل الله الأمم السابقة بأصناف العذاب، وهذا العذاب على نوعين: أولهما عذاب الاستئصال والفناء والإهلاك العام، فلا يبقى منهم أحد، كما حصل مع قوم نوح وعاد وثمود. وقد ذهب أهل العلم إلى أن الله عز وجل ببالغ حكمته ورحمته رفع هذا النوع من العذاب عن البشرية، وشرع للمؤمنين جهاد المكذبين المعاندين. أما النوع الثاني، العذاب الشديد الذي يصيب الأمة كالطاعون والطوفان والكوارث وغيرها، وهذا النوع من العذاب لا يؤدي إلى فناء الأمة المعذبة برمتها، ويدخل في ذلك أيضاً الإهلاك الجزئي، وهو الانتقام من قوم ظالمين بسبب اعتدائهم على قوم مؤمنين مسالمين. كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهناك أسباب عديدة، الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: السبب الأول المحاباة والمداهنة في الحدود والعقوبات، كما قالت عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا معنى ذلك أن الإسلام لا فرق فيه بين الشريف والوضيع، بين الكبير والصغير، بين الغني والفقير، لا فرق بينهما. والسبب الثاني هو الشح بالمال ومنع حقوق الله وحقوق عباده. الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وإمساكه. والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقى شره، وذلك هو المفلح. والشح من أسباب هلاك الأمم وخراب الديار. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم الشح
أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالفجور ففجروا. فكما قال الماوردي رحمه الله: ينشأ عن الشح من الأخلاق المذمومة 4: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وبهذه الأخلاق الذميمة نجد فيها الحرص، فهو شدة القدح والإشراف في الطلب. أما الشره فهو استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة، وهذا هو فرق ما بين الحرص والشره. وسوء الظن عدم الثقة بما هو أهل لها. وأما منع الحقوق فإن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها، فلا تذعن لحق ولا تجيب إلى إنصاف. وإذا آل البخيل إلى ما ذكر من هذه الصفات المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن بعض الحكماء أن الشح أضر من الفقر، لأن الفقر إذا وجد شبع، والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا. أما السبب الثالث التعمق في سؤال الأنبياء والعلماء مع الاختلاف عليهم وعدم اتباعهم. إن الاختلاف على الأنبياء سبب من أسباب الفتنة والإهلاك، وهذه العلة كما هي في حق الأنبياء فكذلك تكون بالنسبة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين، فإن العلماء ورثة الأنبياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: في كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3، ثم قال: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والمراد بذلك: اتركوني من السؤال مدة ما تركتم، فلا تتعرضوا بكثرة البحث عن ما لا يعنيكم في دينكم، كما كان يفعل أهل الكتاب مع أنبيائهم. فإن قيل السؤال مأمور به كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف على الأنبياء بالمخالفة لهم، فيقول: فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن السبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال. ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف في الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم باتباع من التابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اضرب الشرك والمشركين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.